ایک بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ طیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور سب دعا منگوانے کوئی وقت نہیں، بانی مجلس کے مرحومین کے لیے سید مقدس کاظمی اور تمام آباد کے خاندان کے جتنے مرحومین دار فانی سے دار عدن کی جانب پوچھ کر گئے ہیں، مالک ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ آپ تمام کی مالک تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ بڑی جلدی اور یہ آگے مدد صورتحال آپ تمام آباد دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مشکل مسئلے سے بات شروع کرتے ہیں، پھر جدھر نوکری چلتی جائے گی، کبھی نوکری اور یہ مصرع پیش خدمت آپ کی حسین سماعتوں کی نظر جناب نبی راشد صاحب تشریف فرمائیں، اور یہ میرے بعد بھی ازائی پریوار اس کاروان محنت کو رواں دواں رکھے گا۔ بس 4 مصرے، اس کے بعد 4 مصرے اور علی مولا کو سلامت رکھیں۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، نوید صاحب کے بعد میں نے پڑھا ہے، یہاں میرے بعد یہ پڑھیں گے، اتنے میں نے سبق بھی سنا لوں گا۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی، یہ معجزہ میرے امام حسین کا، کوئی دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، انسان کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ گئی ہے کہ ہم صبح پنجاب کے کس کونے میں اکٹھے تھے، آج دوبارہ پنجاب کے کسی اور کونے میں اکٹھے ہیں۔ مولانا بلال کاظمی صاحب کے کلام سے بات، میں اتنا تھکا پڑا ہوں بخدا، میں نے نیچے بیٹھے ہوئے کہتے بھائی علی عمران کو کہہ دیا تھا کہ میں نے بھی اس لسٹ کو باہر کٹا دیا کہ نے بڑی پڑھی ہے لیکن نے نکی پڑھی ہے، تو یا علی جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے۔ نوید صاحب کو آگے بلائے اس لیے کہ انہوں نے پیچھے سے نقطہ پکڑ لیا کہ لشکر کو ضعیف کیوں کہا ہے۔ اب 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کہنے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ لشکر کافیہ ہے، بدل رہا ردیف ہے، اگے اس وجہ تو بلائے ہوئے کوئی بولے دی مرضی، کوئی نہ بولے دی اپنی مرضی، دعا کرے سو میں سے تیرا دیا۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ جن کے ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں، جن امام حسین بادشاہ نے خیرات دی ہے، وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں، کوشش کر کے مل کے ہاتھ بلند، حیدری۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں اپنے اصغر، پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو اردو پڑھ رہا ہوں صرف اس کا بدل کرنا ہے اور کوئی چیز نہیں دیکھنی، نقطہ مرکز اردو زبان ہے کہ کس لیول کی بات ہوگی۔ جو دشت میں کروٹیں، نوید صاحب کافیہ دیکھیں، لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، 2 کافیوں کے تیسرا کافیہ ڈھونڈے، پتہ نہیں سیال کوٹ کیا فیصلہ کرے۔ وعدہ ہے آپ کے بیٹے کا کہ تاریخ ساز عہد ساز شعر پڑھوں گا، وہ 2010 کی 24 دسمبر 24 اکتوبر سے لے کر کربلا گاہ میں پہلی بار مجھے نوید انکل نے ممبر پہ کھڑا کیا تھا، یہ 2022 آ گیا، میں ممبر پہ کہوں گا اپنے کافیہ دیکھنے، اور نوکری ہو گئی، تاریخ ساز شعر ہے، لشکر اصغر تیسرا کافیہ۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ اور شعر ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، یہ حقائیے پیچھے بیٹھے ہیں، ہاتھ چاہ کے بولے نعرہ حیدری۔
بات میں نہیں کر رہا ہے ایک تحریک حق مسلسل. وہ تو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں داد لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں, لیکن آپ کے پریشان چہرے مجھے تنگ کر رہے ہیں. ہے ایک مسکرائیں تو صحیح کم از کم, ہے ایک تحریک حق مسلسل. وہ دختر ہے, مجھے دیکھیں تو ایسے کہ مجھے پتہ چلے میری بات تو کم از کم پہنچ رہی ہے ایک تحریک حق مسلسل. وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ, مجھے دیکھنا ہے رفتہ رفتہ صحیح زمانہ. یہ ساؤنڈ والے بھائی تک آواز ہے تو اس کی کو بند کر دینا اور ساؤنڈ تھوڑا کم کر دیں. کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ, فدق کو پڑھ کر جس بندے کو کسی لفظ کی پریشانی میں اٹھ کے علی عباس عسکری سے سوال کرے, مطمئن نہ کر کے جاؤں تو ڈھینگ لے کیا سیالکوٹ میں اس کے بعد لانے دینا. ہاں اگر تو نے میرا حق رکھ لیا, اگر تو نے دعا بھی نہ دی, یہ توشہ آخرت نہ بنا, یہ کاسہ خیرات تیری مسکراہٹ سے بھی پور نہ ہوا, تو کم از کم تیری شکایت ضرور کروں گا مولا کے سامنے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. نوید انکل شعر ہے, وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزا, سماعتوں تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف منبر بدل رہا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ آزاد سادات تو ڈردا بھی ڈھیر ہاں تے میں مجبور ہوندہ پیا کہ میں پڑھنا پہرے, ورنہ مولا کی قسم ہے یہ شاعر جو ہے نا یہ میں مطلع کے بعد پڑھتا ہوں, میں نے چھوڑ دیا تھا, اب 2 شعر پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا, کوئی بھی کچھ نہ کرے مجھے نہیں اسے غرض, کم سید ہو اولاد رسول ہو, دعا جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں اتنی دینی ہے. لشکر بدل رہا ہے, نوید انکل بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, پڑھ کر بدل رہا ہے. ہاں 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 ہاں, وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزا, جزاک اللہ. سماعتوں تم اداس کیوں ہو, بیان بڑے آرام سے, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف منبر بدل رہا ہے. بابا جی اور شعر ہے, خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پہ گاہوارا, کسی کی قسمت بدل چکا ہے, کسی کے یہ پر بدل رہا ہے. کسی کی قسمت بدل چکا ہے, کسی کی مل گیا صاحب, کسی کے یہ پر. اگلا آپ کے دیکھیے, اب یہ تو توجہ آپ کی تقسیم ہو گئی ملک ریاض صاحب کے ممبر پہ آنے پہ. اب جو توجہ تقسیم ہوئی ہے مجھے اسے بھی واپس ملانا ہے اور اس سے بھی وزنی شعر پڑھنا ہے. لشکر بدل رہا ہے ملک صاحب, اصغر بدل رہا ہے, پڑھ کر بدل. علماء, عرفاء, فقہاء, واعظین, مقررین, مفسرین, محققین, ممبر پہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں 1400 سال گزر گئے. انکل نوید آپ نے شاعری دیکھنی ہے, کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے اس نقطے پہ کچھ نہ لکھا ہو. ہر کسی نے کچھ نہ کچھ قلم کشائی کے جوہر دکھائے ہیں. وہ بادشاہ مجھے توفیق مدحت سرائی بخش دے, ہر مکتب نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے کربلا میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی. میں بھی ایک مقصد بیان کرنے کی, ایک وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلوار کیوں نہیں چلائی. ہوں پہ آدھا توڑے ہاتھ جانن تے اے ہاتھ جانے. ایک گل ذاکری پہلی باری میں کہتی سی, با خدا شاید آخری باری کرتا پیا, اے جتنے کیمرہ مین ہیں نا, ایک باری کیمرہ پھیر کی ویڈیو بناونی ہے, بندہ دسنا ہے جو ہاتھ چاہ کے ہاتھن سلام نہ کرے تو میری نوکری ہو گئی. لشکر بسم اللہ بازرگام سے جی سرکار, جائے پدر مختوم الملک. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, یہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. توجہ, فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. مصرع بیان اس کا رہے گا جاری, مولانا بلال کاظمی, وہ صرف منبر بدل رہا ہے. اور مصرع کا وزن کر, بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی, تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی, تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر. خیال اسی پہ 4 مصرع سنیں اور یہیں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں.
مصرع ہے کہ ہائے ہائے سالہ میں تم سمجھا سکتا ہوں تو لے ہوں. مصرع ہے کہ شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. کبھی کبھی انکل نوید ایسا ہوتا ہے کہ پورا مصرع اتر جاتا ہے. جن لوگوں نے سودا کو پڑھا ہے، جنہوں نے درد کو پڑھا ہے، جنہوں نے آتش کو پڑھا ہے، جنہوں نے غالب کو پڑھا ہے، جنہوں نے دبیر کو پڑھا ہے، جنہوں نے انیس کو پڑھا ہے، جنہوں نے داغ، جوش، جگر، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی اور جون ایلیہ کو پڑھا ہے. پروین شاکر، رضا جعفری اور زہرا نے کہا کن شعراء کے میں نام لوں کہ کیا کیا باتیں ہو گئی ہیں. کم از کم جیسے رئی کے دانے برابر بھی شاعری کی سوجھ بوجھ ہے نا، وہ مصرع ضائع نہ کرے. آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسرا مصرع پہلے میں کیسے پیوست ہے. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. شفا کے نام پہ ابھی تو جتنے ذاکروں کو میں نے سنا ہے، میں نے ابھی اتنے شعر بھی نہیں پڑھے. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار. تاریخ حرب بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، خدا کی قسم ان ہاتھوں کی قسم رئی کے دانے برابر بھی ڈر نہیں ہے کہ داد نہیں ملنی تو پتہ نہیں کچھ ہو جانا ہے. کوئی 2 سال گھر داد بغیر روٹی کھا لیے. آپ جملہ میرے ساتھ لے جائیں، جہاں یاد آئے بیٹے کے حق میں دعا کرنا، میں اسی پہ راضی ہوں، بات میری ضائع نہ کرنا. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. میدان حرب و ضرب کی تاریخ ہے. کوئی بھی ایک جنگجو اپنا اسلحہ، اپنی تلوار تب تک ہتھیار سامنے والے کے اس کے آگے نہیں ڈالتا جب تک وہ اسے اپنے سے افضل یا اپنے سے زیادہ شجاعت والا نہ مانے. یہ بیک گراؤنڈ لائن میں رکھنا ہے. اب جملہ آ رہا ہے، جملے کی اپنی ڈیپنس دیکھنی ہے، کتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ شاعر نقطہ کھینچ رہا ہے، منظر کو کھینچ رہا ہے. شفا کے نام، ادھر دیکھنا ہے ان ہاتھوں کو، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. پھر درگام سے جی سرکار، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. اور شعر ہے اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی. مولا آپ کو سلام دیتے. کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتا، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا. وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے، وہ بی بی راضی ہو جائے جو دیر سے جاتی ہے. خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ 2 مصرے پڑھتا ہوں. ایک آنسو آ گیا تو اسی پہ سلام کروں گا، کوئی کسک رہ بھی گئی تو ایک روایت کا جملہ ہو سکے. شعر کس کا مجھے نہیں پتا، لیکن با خدا یہ آسمان چھوٹا ہے، یہ شعر بڑا ہے. مصرع سادات ہوگا. مصرع کہ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرا حسین دیکھ رہا تھا. وہ ماں اور بیٹے کے رشتہ خدا کی ذات نے کوئی ایسا بنایا ہے، خدا کی ذات نے اس رشتے میں کوئی ایسی کشش رکھی ہے. منور رانا کا ایک شعر ہے، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. مضمون پڑھنے کا کوئی وقت ہی نہیں، میں تو ایک روایت کی روشنی میں آپ کو ماں اور بیٹے کی محبت بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ رشتہ ہے کیا. تاریخ کہتی ہے، گھڑی پہ ٹائم رکھ لو، میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد میں اس ممبر پہ نہیں ہوں گا. بس ایک آنسو بھی آ گیا تو سلام بنتے ہی نہیں. جیسی جیسی شخصیات ممبر پہ بیٹھی ہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ میں زیادہ پڑھتا چلوں. میں تو ایک آنسو کے لالچ میں پڑھتا جا رہا ہوں اور اسی پہ سلام. میری مخدومہ سلام اللہ علیہ کو دفن کرنے کے بعد اگلا دن گزر گیا اور اگلی آدھی رات کا وقت آیا. جب اگلی آدھی رات کا وقت آیا تو مولا کائنات نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا.
جب میرے مولا کائنات نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں چھوڑے کہ تاریخ کہتی ہے حبش کی ملکہ جناب فضہ کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں ہیں۔ میرے مولا کائنات نے رو کے فرمایا بہن فضہ آپ آدھی رات کے وقت آخر گھر میں کیوں رو رہی ہیں اچانک؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی رو نہ تو کیا کروں تیرا گھر برباد ہو گیا، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی، یا علی تیرا گھر برباد۔ علی بادشاہ نے رو کے فرمایا بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی آپ کو غربت کا واسطہ ذرا لمحے کے لیے چراغ ادھر لائیں۔ میرے مولا کائنات بس سلام کروں، میرے مولا کائنات چراغ اٹھا کے قریب گئے، فرمایا بہن فضہ بتائیں ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے فرمایا یا علی آج مدینے میں قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ یا علی آج پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے بغیر، میں رہوں نہ تو کیا کروں؟ یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا مجھے حسین نظر نہیں آتا، یا علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا، یا علی میں کیا کروں؟ تاریخ کہتی ہے میرے مولا کائنات نے چراغ اٹھایا، تمام گھر میں تلاش کیا، جب نواب کربلا نہیں ملے تو تلاش کرتے کرتے رات کے اندھیرے میں علی گھر سے باہر آ گئے، تمام رات مدینے کی ہر گلی میں تلاش کیا۔ میں سلام کر رہا بڑی سونی ہنج بھی لٹ دیئے، میری نوکری ہو گئی، میں خیرات مل گئی، سائیں سلام پہ کرنا۔ جب کہیں حسین نہیں نہ ملے تو چلتے چلتے میرے مولا جنت البقیع میں آ گئے، سامنے منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلی۔ قاضی منظر کیا دیکھا؟ تاریخ کہتی ہے 3 سال کا حسین ہے، وہ ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے سو رہا ہے، رو کے فرماتے ہیں اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے، اماں تیرے حسین کو نیند نہیں آتی۔ علی کی شریف بیٹی ہے آپ کو 16 جولائی بروز ہفتہ امام بارگاہ کوٹلی سید امیر مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور ذاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب پڑھیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید نوید عاشق بیے، اور حرف آخر میں ذاکر جناب سید سرگام پادشاہ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ آہو وہ 11 9 بجے تک انشاءاللہ دیکھیں ہمارے میں تاکہ ماشاءاللہ مائک